ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ FJN چینل کے ناظرین، پھر ایک مرتبہ پروگرام محفل ذکر شہدائے کربلا لیے حاضر خدمت ہے۔ آپ سبھی کو پروگرام میں مرحبا کہتا ہوں۔ الحمدللہ مسلسل 3 راتوں سے آپ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، اور الحمدللہ اس میں ہم نے سیدنا امام حسن مجتبیٰ، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہم کے احادیث مبارکہ میں جو فضائل بیان ہوئے، اسی طرح شان اہل بیت جو قرآن میں بیان ہوئی، احادیث میں بیان ہوئی، ان باتوں کا تذکرہ سنا، اور ساتھ ہی ساتھ کل ہم واقعہ کربلا کی طرف بڑھ چکے۔ کوفہ تک کا سفر ہمارا ہو چکا۔ اب یعنی کوفہ امام مسلم رضی اللہ عنہ پہنچے اور ان کی شہادت بھی بیان ہو چکی۔ اب آج سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف سفر کیا، کیا کیا حالات پیش آئے، کیا واقعات ہوئے، کوشش کی جائے گی اختصار کے ساتھ مستند روایتوں کی روشنی میں آپ کے گوشے گزار کی جائے، آپ کو بتائی جائے۔ لہٰذا عاشورے کی شب ہے، مبارک رات ہے، کل مبارک دن ہے۔ اس مبارک رات میں عبادت کی نیت سے، ذکر شہدائے کربلا سننے کی نیت سے، اچھی اچھی نیتیں اور مزید جو آتی ہو وہ کر لیجئے، اور مکمل پروگرام میں، مختصر پروگرام کا وقت ہوتا ہے تو مکمل پروگرام میں شریک رہیے۔ ساتھ ہی آج انشاءاللہ عاشورہ کے بھی مزید فضائل کہ شہدائے کربلا کے علاوہ اس دن اور کیا واقعات ہوئے، اور کس طرح ہمارے بزرگان دین عاشورے کی فضیلت کے پیش نظر اس مبارک دن کو مناتے آئے ہیں، وہ بھی ہم سماعت کریں گے۔ لہٰذا اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مکمل پروگرام میں شریک رہیے۔ درود پاک کی ایک فضیلت سن لیتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن قیامت کی وحشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے یعنی زیادہ سے زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ ناظرین، دنیا کی مصیبتیں آسان ہو جائے یہ ہم سب کی خواہش ہے، اسی طرح آخرت کی مشکلیں آسان ہو یہ بھی خواہش رکھنی چاہیے۔ ہم دعا بھی کرتے ہوں گے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بڑا پیارا نسخہ ہمیں قیامت کی وحشتوں سے، دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے کا عطا فرمایا، اور وہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنا۔ آپ سب سے گزارش ہے جتنا ممکن ہو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی اپنی عادت بنائیں۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ جانتے ہوں گے کہ الحمدللہ پروگرام میں ہم ابتدائی گفتگو کے بعد ایک کلام شامل کرتے ہیں، پھر جو موضوع ہوتا ہے اس پر گفتگو، اور آخر میں ایک منقبت، اور اس کے بعد خصوصی دعا ہوتی ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کلام کی جانب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔
کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، اور دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں میں، کیا بتاؤں میرے آقا مجھے بلا لیجئے، میرے آقا، میرے آقا، میرے آقا، میرے آقا مجھے بلا لیجئے، مجھ کو بھی دیکھنا مدینہ ہے، مجھ کو بھی دیکھنا
مدینہ ہے اور دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے، دل فدا ہے، دل فدا ہے، ہمارا دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے۔ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ کریم اس مبارک شب کا صدقہ یہ کلام پڑھا جانا ہم سب کے حق میں قبول ہو، اور بس جلد یہ مبارک سفر ہم سب کو نصیب ہو۔ ناظرین، بات چل رہی تھی سید الشہداء، امام علی مقام، امام عرش مقام، امام جنت مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ نے کس وجہ سے یزید کی بیعت نہیں کی، آپ کے سامنے کیا معاملات تھے، اس کی کچھ تفصیل کل عرض کی گئی۔ آپ نے کوفیوں کے خط کے جواب میں تقریباً 500 کے قریب آپ کو خط میسر آئے وہاں سے، اور یک کے بعد دیگرے بس یہی مطالبہ تھا کہ آپ کوفہ آ جائیے کہ ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے اس دور میں خط بھیجنا آسان نہیں تھا، آج کی طرح ذرائع نہیں تھے، قاصدوں کے ذریعے خطوط بھیجے جاتے تھے۔ اب کوفہ سے مدینے کا سفر قاصد کے ذریعے خط بھیجنا، یہ گویا کہ آپ کے اوپر اس طریقے سے پریشر ڈالا گیا، دباؤ ڈالا گیا کہ آپ آ جائے۔ آپ کے سامنے جو کچھ حالات تھے، معاملات تھے، ان سب پر غور و خوض کرنے کے بعد اور ان خطوط کو پڑھنے کے بعد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم کو بھیجا جائے۔ یہ روداد بھی آپ نے کل سن لی، کوفیوں نے پہلے ان کا استقبال کیا اور پھر آگے چل کر ابن زیاد کے دباؤ میں آ کر آخرکار حضرت سیدنا امام مسلم رضی اللہ عنہ اور آپ کے دونوں شہزادے، ننھے شہزادے، آپ کے کم سن شہزادے جو آپ کے ساتھ میں تھے، ان دونوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چونکہ امام مسلم جب وہاں پہنچے تھے اور کوفہ میں اپنے حالات سازگار دیکھے تھے، تو آپ نے بھی خط لکھ دیا تھا۔ کہاں کے لیے؟ مکہ شریف کے لیے۔ کس کے نام؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام، کہ بھائی جان یہاں پر حالات بالکل ٹھیک ہے، اور یہاں کے رہنے والے اس بات کے منتظر ہے کہ کب آپ تشریف لائے اور کب آپ کی بیعت کی جائے اور یزید سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، یزید پلید سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ بہرحال وہ خط یہاں پہنچا، اور اس سے پہلے امام مسلم اور ان کے شہزادوں کی شہادت ہو گئی۔ جب خط ملا تو اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخت سفر باندھنا شروع کیا۔ جی ہاں، مکہ مکرمہ سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 ذوالحجۃ الحرام کو، جب کہ لوگ قافلے در قافلے حج کے لیے مکہ مکرمہ آ رہے تھے، یہ اہل بیت کا قافلہ 3 ذوالحجہ کو مکہ مکرمہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ بڑی دردناک داستان ہے ناظرین، میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے آپ پر بھی یوں کہوں کہ قابو رکھوں اور آسان الفاظ میں آپ کے سامنے یہ واقعہ پیش کروں۔ آپ بھی توجہ سے سنتے جائیے کہ کس طریقے سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوفہ والوں نے
یوں کہیے کہ بد دیانتی کی، اور آپ کے ساتھ اس انداز سے کہ پہلے آپ کو بلایا اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بھی آپ سماعت کریں گے۔ بہرحال آپ اپنے رخت سفر کو، اپنے شرکا کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنے اہل خاندان کو لے کر جو جو آنا چاہتا تھا ان سب کو لے کر آپ مکہ مکرمہ سے 3 ذوالحجہ 60 سین ہجری آپ وہاں سے روانہ ہوئے۔ کتنے افراد تھے؟ کل 82 نفوس، جی ہاں 82 افراد، 82 افراد کا یہ قافلہ، جس میں چھوٹے بچے بھی تھے، جس میں مقدس بیبیاں بھی تھیں یعنی خواتین بھی تھیں اور نوجوان بھی تھے، اور اس پورے چھوٹے سے قافلے کے قافلہ سالار سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مکے والوں کو جب یہ قافلہ مکے والوں نے دیکھا کہ لوگ مکے میں آ رہے ہیں اور اہل بیت کا قافلہ مکے سے کوفہ کے لیے جا رہا ہے، جو آخری طواف سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے خانوادے والوں نے کیا، مکے والوں کی آنکھیں مغموم ہو گئی، غم سے میں ڈوب گئی، اشک بار ہو گئی، اور اس طریقے سے رو رو کر غلاف کعبہ پکڑ پکڑ کر جو دعائیں ان لوگوں نے کی، اللہ اکبر۔ یقین جانے ناظرین، یہ سب باتیں بس ہم الفاظ ہی کی صورت میں پیش کر سکتے ہیں، حقیقت میں جو کیفیت تھی وہ وہی لوگ جانتے ہیں۔ بہرحال سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف روا دوا ہو گئے، روانہ ہو گئے۔ راستے میں کچھ افراد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتے ہیں، جن سے گفتگو ہوتی ہے، اور وہاں کے متعلق پوچھا جب آپ نے کہ کیا حال ہے، جیسے بشیر ابن غالب اسدی، یہ مکے سے جب امام حسین کوفہ جا رہے تھے تو یہ راستے میں ملے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اہل عراق کا حال دریافت کیا کہ تم وہاں سے آ رہے ہو عراق سے، تو وہاں پہ حالات کیا ہے، کیفیت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے جو بات بتائی ناظرین وہ سنیے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے قلوب آپ کے ساتھ ہے، کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہے، اور تلوار بنو امیہ کے ساتھ، اور خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے، یفعل اللہ ما یشاء۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سچ ہے۔ اسی طرح کی ایک اور گفتگو، یعنی ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے یہ بات کی، ایسی ہی گفتگو فرزدق شاعر سے ہوئی، جو یہ بھی وہاں سے آ رہے تھے۔ یہ بطن زرما نام مقامے سے روانہ ہونے کے بعد عبداللہ بن مطی سے ملاقات ہوئی، یعنی یہ شاعر سے بھی ملاقات ہوئی، عبداللہ بن مطی سے ملاقات ہوئی، جن سے ملاقات ہوتی گئی آپ کیفیت پوچھتے اور سب حالات وہی بتاتے کہ حالات سازگار نہیں ہیں۔ ایک وقت ایسا آیا ناظرین کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے جو رفقا تھے ان سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ کچھ کا کہنا تھا کہ واپس چلنا چاہیے، کچھ کا کہنا تھا کہ جو ہے کوفہ جانا چاہیے۔ بہرحال ایک وقت میں کتاب میں لکھا ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ بھی واپسی کا ارادہ کر چکے کہ واپس مکہ مکرمہ چلتے ہیں، لیکن پھر مشورہ ہوا، پھر گفتگو ہوئی رفقا سے، تو آخر کار یہ طے پایا کہ ہمیں وہی مصیبت پہنچ سکتی ہے جو خدا بند عالم نے ہمارے لیے مقدر فرما دی ہے، یعنی جو پہنچنا ہے وہ پہنچ کر رہے گا۔ اور بہرحال یہ سب اس کوفہ کی جانب رواں ہو گئے، یعنی روانہ ہو گئے۔ چلتے 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 جب کوفہ پہنچنے والے تھے، ابھی پہنچے نہیں، راستے میں امام مسلم رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر بھی امام حسین رضی اللہ عنہ کو مل گئی۔ بہرحال یہ بڑا طویل قصہ ہے ناظرین۔ پھر مشورہ ہوا کیا کرنا چاہیے، پھر یہی بات طے پائی کہ کوفہ جایا جائے۔ حضرت امام رضی اللہ عنہ نے بھی اس مشورے سے اتفاق کیا اور قافلہ آگے چل دیا، یہاں تک کہ جب کوفہ 2 منزل رہ گیا،
2 منزل کی دوری پر کوفہ تھا۔ تو اس وقت جو ہے اب یزیدی لشکر کی فوج پے در پہ آ کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا راستہ روکنے لگی۔ سب سے پہلا جو قافلہ ان کا آیا، اس کے جو سربراہ تھے وہ حضرت حر رضی اللہ عنہ، جنہوں نے بعد میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے میں شمولیت اختیار کر لی، لیکن اس وقت وہ راستہ روکنے کے لیے آئے تھے۔ 1000 کا لشکر لے کر آئے تھے، اور امام حسین رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ مجھے ابن زیاد نے بھیجا ہے، اور یہ شرط ہے کہ یا تو آپ یزید کی بیعت کر لے یا میں آپ کو گرفتار کر لوں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہی گفتگو کی کہ چونکہ میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ فاسق ہے، فاجر ہے، شرابی ہے، جو کچھ اس کی بدعمالیاں تھی، جو کچھ اس کے یوں کہ یہ اس کی خرابیاں تھی، اور اس وجہ سے جو امت میں انتشار، امت میں جو خرابی پیدا ہو رہی تھی، شریعت مصطفیٰ میں جو بگاڑ پیدا کرنے کی وہ کوشش کر رہا تھا، وہ باتیں بیان کی اور آپ نے انکار کر دیا۔ بہرحال یہ طے پایا کہ اب یہاں سے آپ کو آگے نہیں جانے دیا جائے گا۔ آپ نے پوچھا کہ یہ جگہ کون سی ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے بچپن سے یہ باتیں سن رکھی تھی کہ کربلا میں آپ کو شہید کیا جائے گا۔ جی ہاں ناظرین، اس طریقے سے یہ واقعہ رونما ہوا اور آپ نے وہیں پڑاؤ کیا۔ کئی وفود آئے ابن زیاد کی طرف سے، پہلے 1000 کا لشکر، پھر مزید چند فوجیں، اس طریقے سے آتے آتے، حالانکہ غور کیا جائے کہ یہ کوئی فوج نہیں تھی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کوئی فوج لے کر نہیں گئے تھے، کوئی مقابلے کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ آپ تو کوفہ والوں کے بلانے پر گئے تھے۔ کوفہ والوں نے آپ کو خطوط لکھے تھے، اور یہ جو افواج آ رہی تھی نا، یہ جو فوجیں آ رہی تھی، اس میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے خط لکھے تھے کہ امام آپ آ جائیے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال بات یہی تھی کہ جو مقدر میں ہونا تھا وہی جو مقدر میں لکھا تھا وہ ہونا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے وہیں پر اپنے رفقا کے ساتھ میدان کربلا میں ٹھہر گئے، اور دن گزرتے گئے، گفتگو ہوتی رہی، یہاں تک کہ 9 محرم آ گئی۔ پہلے ان لوگوں نے یہ تدبیریں کی، یہ ترکیبیں کی کہ پہلے تو آپ کا راستہ روکا، آپ کو فورس کیا، آپ پر دباؤ ڈالا کہ کسی طرح آپ یزید کی بیعت کرے، لیکن چونکہ آپ نے بیعت کے لیے سرے سے انکار کیا، تو پھر فوج کا پریشر، یعنی اتنے ہزاروں کا لشکر، آپ سوچئے یہ 72 نفوس قدسیہ اور سامنے ہزاروں کی فوج، یہاں تک کہ ناظرین تقریباً 22,000 کا لشکر سامنے جمع ہو گیا۔ یہ پریشر تھا ان لوگوں پر کہ کئی یہ مولا علی رضی اللہ عنہ کا خاندان، یہ نواز رسول، یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے جگر گوشے، یہ جو ہے جگر کے پھول، کئی یہ ایسا کوئی کام نہ کر دے جس کے سبب یزید کا تختہ پلٹ جائے اور پھر بغاوت ہو جائے، اور سب جو ہے اس کے برے کارناموں پر بغاوت کا اعلان کر دے۔ تو اس لیے 22,000 کا لشکر تک انہوں نے پہنچا دیا۔ یہاں ناظرین صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ یہ لشکر بھیجنے کے بعد انہوں نے اور مزید یہ کیا کہ 3 دن پہلے بالکل دانہ پانی بند کر دیا گیا، یعنی نہر فرات جو بالکل سامنے ہے، لشکری اس سے پی رہے ہیں اور سیراب ہو رہے ہیں، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا کو ایک مشق بھی لے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ جو کچھ آپ کے پاس تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا، چونکہ آپ کوئی جنگی تیاری کے ساتھ نہیں آئے تھے، آپ تو سفر پر روانہ ہوئے تھے، اور کوفہ پہنچ کر آپ کو کوفہ والوں کے مطالبے کے مطابق، یعنی انہوں نے کہا تھا کہ آپ تشریف لائیے، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں تھیں ناظرین۔ 3 دن پہلے
آپ پر پانی بند کر دیا گیا۔ آپ سوچئے نا، آج ماشاءاللہ 9 محرم تھی، کل عاشورہ ہے 10 محرم، کئی اہل ایمان، کئی مسلمان، کئی عاشقان صحابہ و اہل بیت روزہ رکھتے ہیں، 1 دن کا روزہ، 2 دن کا روزہ، حالانکہ ہم نے سحری بھی کی ہوئی ہوتی ہے اور دن بھر بھی فین بھی ہوتا ہے، اے سی بھی ہوتے ہیں، بہت کچھ آسائشیں ہوتی ہے، لیکن افطار کے وقت بالخصوص مغرب سے پہلے یعنی عصر بعد کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ ہر بندہ روزے دار اپنی کیفیت جانتا ہے کہ کس طرح حلق سوکھ جاتا ہے۔ ناظرین، بالکل چٹیل میدان میں کوئی آشیانہ نہیں، کوئی اوپر چھاؤں کا انتظام نہیں، اور وہاں 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن سے دانہ پانی بند کر دیا جانا، اللہ اکبر۔ پھر صرف اپنے اوپر ہی نہیں، انسان اپنی بھوک، اپنی پیاس تو برداشت کر لیتا ہے، لیکن یہی بات جب اپنے پیاروں پر پیش آئے، اپنی اولاد پر پیش آئے، تو ناظرین بڑے سے بڑے یوں کہیے کہ جگر والا بھی اس وقت پسپا ہو جاتا ہے، اس وقت ہمت ہار جاتا ہے کہ بچوں کی پیاس نہیں دیکھی جاتی، بچوں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی، لیکن واہ رے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا صبر کا مظاہرہ کیا ہے، کیا استقامت کا مظاہرہ کیا ہے۔ بہرحال ناظرین، 9 محرم الحرام آ گئی اور ایسے آثار رونما ہوئے کہ آج شاید یہ لوگ جنگ شروع کر دے، مقابلہ شروع کر دے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے تاریخ پوچھی کہ آج کون سی تاریخ ہے، آپ کو بتایا گیا کہ آج محرم کی 9 تاریخ ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے 1 دن اور چاہیے، 1 دن کی اور مہلت چاہیے۔ ان لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ 1 دن اور غور کرنے کے لیے مانگ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کل یہ بیعت کے لیے راضی ہو جائیں گے۔ بہرحال ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ عاشورے کی فضیلت حاصل کرنا چاہتے تھے، لہٰذا آپ کو 1 دن دیا گیا، آپ نے وہ پوری رات اپنے رفقا کے ساتھ عبادت میں گزاری، تلاوت قرآن میں گزاری، ذکر و اذکار میں گزاری، پوری رات خیموں سے الحمدللہ تلاوت کی آوازیں آتی رہی، ذکر کی آوازیں آتی رہی۔ ناظرین، غور کرنے کی بات ہے کہ 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، جی ہاں، اور کل دن میں کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں، اس کے باوجود کیا عبادت الہی کا شوق ہے، کیا تلاوت قرآن کا شوق ہے، کیا رب کی رضا پر راضی رہنے کا جذبہ ہے کہ انہیں اپنی پریشانیاں بالکل معمولی محسوس ہو رہی ہے۔ آج تھوڑی سی تکلیف ہو جائے، بخار آ جائے، سر میں درد ہو جائے، پیٹ میں درد ہو جائے، تو بعض اوقات ہم فرائض تک چھوڑ دیتے ہیں، نمازوں میں سستی کر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود بھی جی ہاں فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی کثرت کر رہے تھے۔ ناظرین، چونکہ پانی بند تھا، تیمم پر تیمم ہو رہے تھے اور عبادت الہی کی جا رہی تھی، رات بھر ذکر و اذکار میں گزارنے کے بعد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 61 سنہ ہجری 10 محرم الحرام کی نماز فجر اپنی زندگی کی آخری نماز فجر با جماعت اپنے رفقا کے ساتھ ادا فرمائی، اور اس نماز کو ادا کرنے کے بعد آپ نے صف بندی کی، آپ نے پہلے ہی ایک خندق کھدوا دی تھی تاکہ کسی بھی طرح سے جو عفت ماں بیبیاں ہیں، جو خواتین ہیں، وہ محفوظ رہے۔ اس خندق کھدوانے کو دیکھ کر ایک نالائق کی زبان نے اس طریقے سے بد کلامی کی، ایک شخص کہتا ہے کہ اے امام، کیا تم نے وہاں کی آگ یہیں جلا دی؟ یعنی آپ نے جو خندق کھدوائی اس میں آپ نے آگ جلا دی تھی تاکہ خواتین پر کوئی پیچھے سے حملہ نہ کرے، تو لہٰذا ایک حفاظتی یوں کہیے کہ حکمت عملی کے تحت آپ نے یہ کیا تھا۔ جیسے ہی اس ناپاک کی زبان سے یہ جملے نکلے، قلب امام کو بڑی ٹھیس لگی۔ آپ نے فرمایا کہ اے ناخلف، تو یعنی گویا یہ کہنا چاہتا ہے
کہ میں جہنم میں جانے والا ہوں؟ کیا تو نے نہیں سنا میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ہم جنتی جوانوں کے سردار ہمیں ہمارے آقا نے کہا، اور تو ہمیں دوزخی کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے پاس دیگر چیزوں سے تو آپ اس کا مقابلہ، چونکہ آپ اپنی طرف سے جنگ کی شروعات نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ آپ کے ایک جانثار نے اس وقت کہا بھی کہ حضور مجھے اجازت دیجئے، جس زبان سے اس نے یہ غلط بات کی ہے میں اس کے منہ پر ایسا تیر ماروں کہ ابھی اس کا سر تن سے جدا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے ایسے وقت میں بھی اتنی تکلیف پہنچی اس جملے سے، لیکن اس کے باوجود صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے جانثار سے فرمایا کہ چونکہ ہماری طرف سے جنگ کی ابتدا نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال آپ نے ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے مولا کریم، جس نے مجھے یہ طعنہ دیا ہے دوزخی ہونے کا، پروردگار اسے دنیا میں بھی آگ کا عذاب دے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی دعا مستجاب ہوئی۔ فوراً اس ناخلف کا، اس نالائق کا گھوڑا، اس کا پاؤں ایک سوراخ میں گیا، جس کی وجہ سے گھوڑا بدکا، اور جیسے ہی گھوڑا بدکا یہ گھوڑے سے گرا، لیکن پورا نہیں گرا بلکہ اس کا پاؤں گھوڑے کی رقاب میں اٹک گیا۔ اب گھوڑا دوڑنا شروع ہوا، اور دوڑتے 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 یہاں تک کہ گھوڑے نے اسے آگ میں داخل کر دیا۔ آپ نے سجدہ شکر ادا کیا کہ یا اللہ پاک تیرا شکر ہے کہ تو نے اہل بیت کے گستاخ کو دنیا ہی میں سزا دی۔ اسی طرح ناظرین، ایک اور نالائق نے یہ جملہ آپ کو کہا کہ اے حسین، دیکھ رہے ہو پانی نہر فرات کیسی جو ہے جوش پر ہے، لیکن یاد رکھو تم کو اور تمہارے اہل خانہ کو اس میں سے ایک بوند بھی نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ بات بھی قلب امام پر بہت تکلیف کا سبب بنی۔ آپ نے اس کے لیے بھی دعا فرمائی کہ یا اللہ پاک، اس نے مجھے پیاسا ہونے کا طعنہ دیا ہے، تو اس کو پیاسا مار۔ اللہ اکبر۔ اسی دوران اس کے اوپر بھی یہ آفت آئی کہ اس کا گھوڑا بھی بدکا، اور وہ زمین پر گرا اور گھوڑے کو پکڑنے کے لیے دوڑنا چاہا۔ گھوڑا بھاگتا رہا، وہ پکڑنے کے لیے دوڑتا رہا، یہاں تک کہ ہانپنے لگا، اور آخر کار ہانپتے ہانپتے پیاسا اس کا دم ٹوٹ گیا۔ ناظرین، بتانا مقصد یہ ہے کہ اس قدر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے مقام قبولیت عطا فرمایا کہ آپ جو دعا کرتے وہ قبول ہوتی۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ پہلے بیان میں بتایا گیا کہ ان کی ولادت کے ساتھ ان کی شہادت کی خبر بھی عام ہو رہی ہے، اور یہ اتنے مستجاب الدعوات ہے، ان کے نانا مستجاب الدعوات، ان کے والدین مستجاب الدعوات، تو آخر کار اس اتنے بڑے امتحان سے حفاظت کی دعا کیوں نہیں کی گئی کہ کسی طریقے سے یہ بلا ٹل جاتی اور یہ محفوظ رہتا پورا خاندان؟ تو یاد رکھیے اللہ پاک کی شان ہے، جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہونا ہے، اور امتحانات دنیا میں بھی بڑے بڑے امتحانات ہوتے ہیں۔ آپ نے بھی امتحانات دیے ہوں گے، امتحان دیے ہوں گے۔ کیا کوئی یہ دعا کرتا ہے کہ یہ امتحان ہو ہی نہ، امتحان ٹل جائے؟ نہیں، بلکہ امتحان میں کامیابی کی دعا کی جاتی ہے کہ یہ امتحان میں اچھے نمبروں سے کامیاب ہو جائے۔ ناظرین، بلا تشبیہ و تمثیل، واقعی نانائے حسنین سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جانتے تھے۔ آپ کو جبریل امین کے ذریعے آپ نے روایت سنی کہ جب ان کی ولادت ہوئی تبھی جبریل امین نے یہ خبر دے دی تھی، بلکہ کربلا کی مٹی بھی لا کر پیش کی تھی کہ جب حسین شہید ہوں گے تو یہ مٹی سرخ ہو جائے گی۔ ناظرین، لیکن اس کے باوجود اس امتحان کے ٹلنے کی دعا نہیں ہوئی۔ مولا علی نے کبھی یہ دعا نہیں کی، خاتون جنت نے کبھی یہ دعا نہیں کی۔ ہاں،
استقامت کی دعا کی، دین کا محافظ بننے کی دعائیں کی۔ لہٰذا سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ بھی اتنے مستجاب الدعوات ہونے کے باوجود آپ نے بھی امتحان کے ٹلنے کی دعا نہیں کی۔ ناظرین، بہرحال وقت گزرتا رہا اور معرکہ شروع ہوا، اور جو کچھ ہوا، اللہ اکبر، یکے بعد دیگر وہ مقابلے کے لیے آتے رہے۔ وہ ایک ایک کر کے آتے، یہاں سے ایک جوان جاتا اور کئی ایک کو یوں کہیے کہ بس ان کا کام تمام کر دیتا۔ آخرکار پیچھے سے آواز آتی کہ یہ مولا علی کا خاندان ہے، یہ امام حسن کے بھائی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہے، اگر اس خاندان سے ایک ایک مقابلہ کرو گے تو یہ 22,000 کا لشکر بھی کم پڑ جائے گا، لہٰذا یک بارگی حملہ کرو۔ جی ہاں، یک بارگی تیروں نیزوں سے حملہ آور ہوتے، اور آخرکار وہ فوج کا سپاہی، وہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا پیارا جام شہادت نوش کر جاتا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہی پڑھتے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس جنازے کو، اس لاشے کو لا کر خیمے میں ڈال دیا کرتے۔ گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ معرکہ چلی رہا تھا تو سامنے کی فوج میں، جو ابتدا میں نے عرض کیا، حضرت حر رضی اللہ عنہ جو پہلے راستہ روکنے آئے تھے، ان کی غیرت ایمانی جاگی اور انہوں نے ابن زیاد کے لشکر کو چھوڑ کر سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے سپہ سالاروں میں، آپ کے خانوادے میں انہوں نے پناہ لی اور اس طرف آ گئے اور اپنا عذر پیش کیا، معذرت چاہی کہ حضور میں آپ کو گرفتار کرنے آیا تھا، مجھے معاف کر دیجئے، اور پھر آپ کی طرف سے لڑے، اور انہوں نے بھی، حضرت حر رضی اللہ عنہ نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ حر کا معنی ہے آزاد۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے حر، تمہارے گھر والوں نے تمہارا نام بالکل درست رکھا ہے، حر یعنی آزاد۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ تم کو دوزخ سے آزادی نصیب فرمائے اور جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ ناظرین، اس طرح آپ پر نثار ہونے والے، آپ کی جان نثار ایک ایک کر کے آگے بڑھتے رہے۔ اب خاندان اہل بیت کی باری آئی، یہاں تک کہ جی ہاں کافی کچھ وہاں سامنے کا جو لشکر تھا اس میں افراتفری مچی ہوئی ہے، اور یہاں بالکل یوں کہیے کہ صبر کا ماحول ہے، سکون کا ماحول ہے، رب کی رضا پر راضی رہنے والا انداز ہے، یہاں تک کہ خیمے سے بھی کسی بھی طرح سے بے پردگی یا کسی بھی طرح سے شکوہ و شکایت کی آوازیں بلند نہیں ہو رہی ہے، بس اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا انداز ہے۔ اور کیسے نہ ہو، کس کا خاندان ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خانوادہ ہے، آپ کے نواسے ہے، آپ کے اہل بیت ہے، جنہوں نے دنیا کو صبر کا درس دیا، خود اتنی تکلیفیں برداشت کی دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے، لیکن اللہ پاک کی رضا پر راضی رہے۔ ناظرین، اس طرح مزید یہ معرکہ چلتا رہا، اور آخرکار جب خانواد نبوت کی باری آئی، حضرت سیدنا امام قاسم رضی اللہ عنہ، روایت میں لکھا ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ ان کو جنگ میں شریک ہونے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ سب کو اجازت مل رہی ہے، لیکن حضرت امام قاسم کو اجازت نہیں مل رہی ہے۔ یہ حضرت امام قاسم رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ یہ
حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ جو امام حسین کے بڑے بھائی ہیں، ان کے صاحبزادے امام قاسم رضی اللہ عنہ، ان کو اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت انہوں نے ان کے بازو پر ایک تعویذ بندھا ہوا تھا، جی ہاں وہ تعویذ جو اس وقت جب کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ جام شہادت نوش کر رہے تھے، اس وقت آپ نے اپنے بیٹے قاسم کو یہ خط دیا تھا، یہ تعویذ دیا تھا اور کہا تھا بیٹا یہ اپنے بازو میں باندھ لو، اور کل میدان کربلا میں تمہارے چاچا جان کے نام پر، تمہارے چاچا جان کے قدموں پر لوگ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہوں گے، لیکن بیٹا قاسم تم کو اجازت نہیں ملے گی۔ اس وقت یہ تعویذ تم اپنے چاچا جان کو پیش کرنا۔ فوراً ان کو یاد آیا، انہوں نے وہ تعویذ کھولا اور چچا کے سپرد کیا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے تعویذ کو کھول کر دیکھا تو اس میں لکھا تھا، بھائی حسین سب تمہارے قدموں پر نثار ہو رہے، قربان ہو رہے، شہادت کا جام پی رہے، آخر میرے بیٹے قاسم کا قصور کیا ہے؟ اسے کیوں شہادت کی، کیوں جو ہے وہ آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے؟ بھائی حسین اسے بھی اجازت دو۔ اللہ اکبر۔ وہ پڑھ کر کے آپ کی آنکھیں بھی اشک بار ہو گئی۔ آخرکار آپ نے حضرت امام قاسم رضی اللہ عنہ کو بھی اجازت دی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امامہ شریف سر پر ان کے سجایا، مولا کائنات مولا علی رضی اللہ عنہ کی ذوالفقار حیدری ان کو عطا کی، اور حضرت قاسم یہ سب پہن کر جب میدان میں اترے تو گویا کہ میدان میں ایک ایسا سما بن گیا، لوگ پیچھے ہٹنے لگے، جو فوج تھی وہ ڈر کے مارے پیچھے بھاگنے لگی۔ ایسا محسوس ہونے لگا جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان میں تشریف لے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آخرکار مقابلہ ہوتا رہا، ایک ایک آتے رہے اور گاجر مولی کی طرح کٹتے رہے۔ ابن سعد نے پکار کر کہا کہ اے ناخلفو کیوں ڈر رہے ہو؟ ارے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے، بلکہ یہ حسن کا بیٹا قاسم ہے، مقابلہ کرو۔ لیکن کس میں تاب تھی مقابلہ کرنے کی؟ ایک ایک مقابلے پر آتے اور اپنی جان گنوا بیٹھتے۔ بہرحال پھر وہی ہوا، یک بارگی ایک ساتھ چاروں طرف سے تیروں اور نیزوں کی بارش کی گئی۔ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کا جسم چھلنی ہو گیا۔ آخرکار انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ جو شہزادے امام حسین ہیں، یہ آگے بڑھے، اسی شان کے ساتھ مقابلہ کیا، کئی ایک کو یوں کہیے کہ گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہوئے آگے بڑھتے گئے، لیکن آخرکار وہی ان کا طریقہ ہوتا کہ جب ایک ایک کر کے مقابلہ نہ کر پاتے تو یک بارگی حملہ آور ہوتے، یک بارگی تیروں اور نیزوں کی بارشیں کرتے، جس میں منور، جس میں انور چھلنی ہو جاتا، اور گھوڑے سے جب نیچے تشریف لے آتے تو امام حسین رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے اور اپنے اس جوان کی لاشیں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر لا کر خیمے میں ڈال دیتے، اور آپ کی زبان پر یہی جملے ہوتے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مشہور بات ہے حضرت سیدنا عباس علم بردار رضی اللہ عنہ جو امام حسین رضی اللہ عنہ کے سوتیلے بھائی ہے، جی ہاں، لیکن کبھی بھی انہوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو بھائی کہہ کر نہیں پکارا۔ جب بھی کہتے یا سیدی کہہ کر، اے میرے سردار، یا امام کہہ کر، اے میرے امام کہہ کر پکارتے۔ اس وقت جب انہوں نے دیکھا 3 دن سے بھوک پیاس ہے، پہلے سے ہی دیکھ رہے تھے، لیکن جب برداشت کے باہر ہوا تو آپ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور مشکیزہ کندھے پر لیا اور فوراً دوڑتے ہوئے نہر فرات میں داخل ہو گئے۔ نہر فرات میں پہنچے، فوراً مشکیزہ بھرا
اور پھر پلٹنے لگے تو خیال آیا کہ یار ہم پیاسے ہیں، یہ گھوڑا بھی تو پیاسا ہے، کیوں نہ اسی کو پانی پلا دیا جائے۔ فوراً آپ نے گھوڑے کو پھر واپس سے موڑ کر اس کا منہ نہر فرات میں داخل کیا تاکہ گھوڑا تو سیراب ہو جائے۔ اللہ اکبر، کتابوں میں لکھا ہے ناظرین کہ وہ گھوڑا بھی اہل بیت کا گھوڑا تھا، گویا غلامی کا ثبوت پیش کر رہا تھا کہ جب میرے آقاؤں کو پیاس کی شدت ہے اور وہ پیاسے ہیں تو میں غلام کیسے پانی پی کر سیراب ہو جاؤں۔ اس نے ہنہنانا شروع کیا، گویا وہ انکار شروع کیا۔ آپ نے اس کی جو ہے گردن پر تھاپ لگائی اور پھر جو ہے خیمے کی طرف حضرت سیدنا عباس علم بردار رضی اللہ عنہ بڑھنے لگے۔ قریب تھا کہ خیمے میں داخل ہو جاتے، اگر وہ ایک مشق پہنچ جاتی تو کافی کچھ راحت نصیب ہوتی، لیکن دشمنوں کو یہ بات کسی بھی طرح سے جو ہے پسند نہ آئی اور انہوں نے حضرت عباس علم بردار رضی اللہ عنہ پر اس طریقے سے حملہ کیا کہ جس بازو سے آپ مشکیزہ اٹھائے ہوئے تھے اس بازو پر وار کیا، وہ بازو کٹ گیا ناظرین۔ اللہ اکبر، اس بازو سے آپ نے فوراً پھرتی کے ساتھ دوسرے بازو پر مشکیزہ لیا اور گھوڑا دوڑاتے رہے۔ آخرکار اس بازو پر بھی حملہ کر کے اسے بھی شہید کر دیا گیا۔ آپ نے مشکیزے کو دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لیا کہ کسی طرح یہ مشکیزہ خیمے میں پہنچ جائے، لیکن ایک ناخلف کا ایسا تیر نشانے پر لگا کہ وہ مشکیزے کو چیرتا ہوا، یعنی مشکیزے میں سوراخ اس نے کر دیا۔ آخرکار جیسے ہی وہ تیر مشکیزے پر لگا، مشکیزے سے سارا پانی بہہ گیا۔ پانی کا بہنا تھا، حضرت عباس علم بردار رضی اللہ عنہ کی ہمت بھی بہہ گئی۔ آپ زمین پر تشریف لے آئے، زخموں سے چور چور ہے۔ فوراً امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور ان کے سر مبارک کو اپنی گود مبارک میں لیا۔ علماء کہتے ہیں کہ اس وقت آنکھیں بند تھی، لیکن ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ یا سیدی، عباس کتنا خوش بخت ہے کہ جس گود میں اس نے آنکھ کھولی اسی گود میں آنکھ بند کر رہا ہے۔ یعنی روایت میں ہے کہ جب حضرت عباس پیدا ہوئے تو اس وقت ان کی آنکھیں نہیں کھلتی تھی، کئی لوگوں کے پاس دیا گیا لیکن آنکھیں کھولتے نہیں تھے۔ جب امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان کو گود میں لیا تو ان کی آنکھیں کھل گئی۔ اللہ اکبر، تو اس بات کو جب ان کو بتایا گیا ہوگا تو آخری وقت یہ کہہ رہے کہ عباس کتنا خوش بخت ہے کہ جس گود میں اس نے آنکھیں کھولی اسی گود میں آنکھیں بند کر رہا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بھائی عباس، زندگی بھر تم مجھے سردار کہتے رہے، آقا کہتے رہے، امام کہتے رہے، کبھی تم نے میرے لیے بھائی کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ میرے کان ترس گئے بھائی سننے کے لیے۔ اتنا کہنا تھا کہ ان کی زبان سے نکلا اخی یعنی بھائی، اور جام شہادت نوش کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خاک پر عباس عثمان علم بردار ہے، خاک پر عباس عثمان علم بردار ہے، بے کسی اب کون اٹھائے گا نشان اہل بیت، اور خشک ہو جا خاک ہو کے خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانیں اہل بیت۔ ناظرین، جس قدر یہ داستان علم، داستان غم بیان کی جائے، یقین جانیے اس قدر بس اللہ پاک ان کے صبر کا صدقہ ہمیں نصیب کرے۔ آخرکار ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ جو 6 ماہ کے تھے، یہ بھی امام حسین رضی اللہ عنہ کی مبارک گود ہی میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔
آخر کار امام کی باری آئی، آپ نے وہی انداز، جی ہاں، اپنے نانا جان کا امامہ شریف، اپنے والد کی ذوالفقار اور حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا مبارک پٹا اور بھی جو تبرکات آپ کے پاس تھے وہ زیب تن کر کے جب آپ اترے، اور آخر کار آپ نے اس وقت بھی خطبہ دیا، لوگوں کو سمجھایا، فرمایا کہ دیکھو یہ جتنی لاشیں پڑی ہے ان سب کا اکیلا میں ولی اقرب ہوں، اور اگر اب بھی تم باز آ جاؤ تو میں ان سب کا خون تم کو معاف کرتا ہوں، اگر تم شریعت کی پابندی کرنے والی بات کرو، تم اگر یزید پلید سے دست بردار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ آخر کار انہیں نہ سمجھنا تھا اور نہ وہ سمجھے۔ جی ہاں ناظرین، پھر سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے بھی مقابلہ فرمایا اور وہ جاں بازی کے جوہر دکھائے۔ اللہ اکبر۔ کس میں تاب تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا مقابلہ کر سکے، مولا کائنات حیدر کرار رضی اللہ عنہ کے لخت جگر کا، جی ہاں، مقابلہ کر سکے، لیکن وہی طریقہ اپنایا گیا کہ تیروں، تلواروں، نیزوں سے حملے آور ہوئے، اور آخر کار سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے بھی جام شہادت نوش فرمایا۔ مختلف روایتیں ہیں کہ نیچے گرے تو اس وقت آپ نے جو سر قلم کرنے کے لیے آیا اس سے فرمایا کہ رک جا، میں آخری سجدہ کر لوں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال ناظرین، یہ ساری باتیں اپنی طرف، وہ دنیا سے اس شان و شوکت کے ساتھ روانہ ہوئے کہ آج 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا، لیکن جب محرم الحرام آتا ہے امت کو ان کی یاد آتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، اور ان کی شہادت کی یاد منائی جاتی ہے، لیکن یاد رکھیں ہم شہادت کی یاد اس طرح منائیں گے کہ ان کے فضائل بیان کریں گے، ان کا ذکر کریں گے اور ان کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ یہ طریقہ ہے ان کی شہادت کو بیان کرنے کا۔ معاذ اللہ یہ طریقہ نہیں کہ ان کے نام پر جو ہے گریبان پھاڑا جائے، منہ نوچے جائے، اپنے آپ کو پیٹا جائے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ جی ہاں، سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ جو اس جنگ میں شریک تو ہوئے، لیکن آپ چونکہ بیمار تھے اس لیے آپ کو معرکے میں شرکت کی اجازت نہیں ملی۔ آپ واپس عفت ماں بیبیوں کے ساتھ مدینہ منورہ واپس آئے۔ ناظرین، ان کے متعلق لکھا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد تقریباً 33 سال آپ دنیا میں حیات رہے، آپ پر غم کی کیفیت رہی، آپ اشکبار رہے، لیکن اس طریقے سے آہو فغا کرنا، نوحہ کرنا، منہ نوچنا اور جو ہے اپنے آپ کو پیٹنا، یہ کہیں بھی امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے بھی یا ان کی دیگر اولاد سے بھی ثابت نہیں ہے۔ تو بات وہی یاد آتی ہے کہ بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دے، اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی، داستان اہل بیت۔ اللہ پاک ہم سب کو اہل بیت کی محبت میں زندہ رکھے اور اہل بیت کی محبت ہی میں ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اہل بیت کی محبت کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی تعلیمات پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آخری بات یہ کہ انہوں نے تیروں تلواروں کے سائے میں سجدے ادا کیے، نمازیں ان کی قضا نہیں ہوئی۔ آج ہم نارمل حالات میں بھی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم کیسے حسینی ہیں، ہم کیسے اہل بیت کے چاہنے والے اور ماننے والے ہیں، یہ ہر ایک کو اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ پاک ان کی محبت ہمیشہ ہمارے دلوں میں، ہماری نسلوں کے دلوں میں باقی رکھے۔ لیکن یاد رکھے ہر محبت دلیل طلب کرتی ہے، اور محبت اہل بیت کی دلیل یہ ہے، محبت صحابہ کی، محبت اولیاء کی، محبت رسول کی دلیل یہ ہے کہ ان کی تعلیمات پر
عمل کیا جائے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے کچھ منقبت کے اشعار اور پھر کچھ عاشورے کے متعلق بھی عرض کر کے دعا کی طرف بڑھتے ہیں۔ سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں، بولے حسین مولا، بولے حسین مولا، تیری رضا کی خاطر ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لٹا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، اور دین نبی پہ واری، دین نبی پہ واری، اکبر نے بھی جوانی، عباس نے بھی اپنے بازو کٹا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، زینب کے باغ میں بھی، زینب کے باغ میں بھی دو پھول تھے مہکتے، زینب نے بھی وہ دونوں راہ خدا دیے ہیں، زہرا کے ناز والے پھولوں پہ سونے والے، کربل کی خاک پر وہ ہیرے لٹا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں۔ بارک اللہ، تقبل اللہ۔ کل مبارک دن ہے، عاشورے کا دن ہے، اس کے روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ میں نے سلطان دو جہان، شہنشاہ کون و مکان، رحمت عالم یان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی دن کے روزے کو اور دن پر فضیلت دے کر جستجو فرماتے نہ دیکھا، مگر یہ کہ عاشورہ کا دن اور یہ کہ رمضان کا مہینہ۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے اللہ پر گمان ہے کہ عاشورے کا روزہ 1 سال قبل کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ ایک اور پیارا عمل جو کل کے دن عاشورے کے دن کرنا ہے، سن لیجئے، سارا سال آنکھیں دکھے نہ بیمار ہو، کیا کرنا ہے؟ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محرم کی 9ویں اور 10ویں کو روزہ رکھے تو بہت ثواب پائے گا۔ بال بچوں کے لیے 10ویں محرم کو خوب اچھے اچھے کھانے پکائے تو انشاءاللہ عزوجل سال بھر تک گھر میں برکت رہے گی۔ بہتر ہے کہ کھچڑا پکا کر حضرت شہید کربلا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی فاتحہ کرے، بہت مجرب ہے، یعنی بہت مؤثر و آزمودہ ہے۔ اسی تاریخ یعنی 10 محرم کو غسل کرے تو تمام سال انشاءاللہ بیماریوں سے امن میں رہے گا، کیونکہ اس دن آب زمزم تمام پانیوں میں پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یوم عاشورہ عصمت سرما
आँखों में लगाए तो उसकी आँखें कभी भी ना दुखेगी। तो कल उलमा फरमाते इस्मत मैसर आए तो अच्छी बात है, वरना को जो सुरमा मैसर आए कल आँखों में ज़रूर लगाए, इंशाअल्लाह आँखों की हिफाजत होगी। अल्लाह पाक हम सबको ये प्यारे प्यारे आमाल करने और सही अंदाज से आशूरा मनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाई ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए दुआ में शामिल हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन। या अल्लाह पाक हम सबका ये शरीक होना, ये बयान करना, सुनना, ज़िक्र सहाबा व अहले बैत अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ए रब्बे करीम, प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वास्ता वसीला आज की मुबारक शब आशूरा का सदक़ा ए रब्बे करीम हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा दे। हमारे वालिदैन की, हमारे अहले खाना की, या अल्लाह सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। ए रब्बे करीम हमें अच्छे कामों की तौफ़ीक़ दे। या अल्लाह पाक करबला वालों का सदक़ा, उनकी क़ुरबानियों का सदक़ा, या अल्लाह हमें आज़माइशों से बचा, हमें शुक्राने नेमत की तौफ़ीक़ दे, हमें ज़वाल नेमत से महफूज फरमा। या अल्लाह पाक इस मुबारक रात और कल के आने वाले मुबारक दिन के सदक़े आलम इस्लाम के मुसलमानों को तरक्की और उरूज अता फरमा। या अल्लाह सब के दुख दर्द गम परेशानियाँ नाइत्तेफाकियाँ नाचाकियाँ घरेलू मसाइल हल फरमा दे, सारी मुश्किलें आसान कर दे। या अल्लाह दुख दर्द बीमारियां दूर कर दे। या अल्लाह बीमार करबला इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदियल्लाहु अन्हु के सदक़े हमारे सारे बीमारों को मुकम्मल शिफा अता कर दे। या अल्लाह पाक हमारी बदहाली को खुशहाली में तब्दील फरमा। हमें तेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची मोहब्बत, उनके अहले बैत, उनके असहाब, उनकी अज़वाज का अदब व ताज़ीम नसीब फरमा। या अल्लाह पाक जब तक ज़िंदा रख सलामती ईमान की नेमत नसीब कर। जब दुनिया से जाना हो ईमान की सलामती और आफ़ियत के साथ कलमा पढ़ते हुए हमें दुनिया से रुखसत होना नसीब फरमा। या अल्लाह पाक सबकी रोज़ियों में बरकत अता फरमा। मोहताजियाँ, तंगदस्तियाँ, कर्ज़दारियाँ, बेरोज़गारियाँ, बे औलादियाँ दूर फरमा दे। या अल्लाह हज़रत सैयदना अली असगर रदी अल्लाह अन्हु के सदक़े हमारे तमाम बे औलादों को नेक सौले औलाद की नेमत आफ़ियत के साथ नसीब फरमा। बेघरों को घर अता फरमा, बेचैनों को चैन अता फरमा। हज़रत बीबी सकीना, बीबी ज़ैनब रदी अल्लाह अन्हा का वास्ता या अल्लाह पाक हमारी बहनों बेटियों को अच्छे और नेक रिश्ते अता फरमा। इल्म व अमल दोनों की दौलत अता फरमा। या अल्लाह पाक औलाद का सुख नसीब फरमा, औलाद के गम से महफूज फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। ए रब्बे करीम करबला वालों के सदक़े हमारी दुनिया व आखिरत दोनों बेहतर फरमा दे। या अल्लाह पाक हमें अज़ाब क़ब्र से, अज़ाब नार से महफूज फरमा और बेहिसाब जन्नत में दाखिला अता फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। उनके घर में बेइजाज़त जिब्राईल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्रो शाने अहले बैत।